منبر نور پر تشریف فرما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ استاد محترم استاد العلماء حاضر ہیں، تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد ہم سب کو حضرت کا شاندار خطاب نایاب سماعت کرنا ہے۔ میری دوسری جانب آپ ہی کی جامع مسجد خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ ازہری وہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ اب وقت تو اجازت نہیں دیتا واقعی بالکل کہ کچھ کہا جائے، استاد محترم تشریف فرما ہے بالکل میرا آج نہیں استاد کے سامنے پڑھنا تو کمال ہوتا ہے۔ جی میرا تو 10 میں ہو گیا تھا، آپ کا نمبر ہے، 10 میں ہو گیا تھا، اب آپ کا نمبر ہے تو 10 میں میرا بھی ہو گیا تھا۔ کہتے سبحان اللہ، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں۔ کہتے سبحان اللہ، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا کیا بات ہے، وہ ملتا ہے مدینے میں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لی جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لی جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اور جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جذبہ کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، اور ہم سب کی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، کہتے سبحان اللہ، ایک بار کہیے زور سے آمین۔ ہم سب کی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، عبداللہ کے نور نظر، آمنہ کے لگتے جگر، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ حضرت کی عنایت ہے، جو کچھ بھی ہیں آج یہاں جو بولنے کی ہمت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد مائک پر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب حضرت کی نظر کرم فرمائیے۔ بڑی محبت کی حضرت نے، یہ انہی محبتوں کا نتیجہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے، عمر دراز فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، احسان ثواب کی محفل مرحومہ حجن حافظہ بیگم، ان کی احسان ثواب کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ یہ سب کچھ ذکر و اذکار، کلمہ کلام جو کیا جا رہا ہے، سب انہی کے لیے احسان ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل اور اس محفل کی برکت سے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان سے مرحومہ کے جملہ صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا ان کی قبر میں نور کی بارش عطا فرما دے، قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دے، تنگی قبر سے محفوظ فرما، وحشت قبر سے محفوظ فرما۔ مولا تو نے ان کو بخش دیا تو ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، اور اہل خانہ کو، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب انسان دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے،
تو اب اس کی تمنا اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ 2-3 اشعاروں میں ملاحظہ کریں. کہتے سبحان اللہ. دوا کی اب نہیں حاجت، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا کرنا دوا کی اب نہیں حاجت. جب انسان بالکل لا علاج ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی یہی آرزو، یہی تمنا، یہی خواہش ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے یہی تمنا ہوتی ہے کہ اب تمہیں میرے لیے کیا کرنا ہے. میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، اب تمہیں میرے لیے کیا کرنا ہے. یہ دوا، یہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے، اب تمہیں صرف میرے لیے کیا کرنا ہے. ملاحظہ کریں. دوا کی اب نہیں حاجت، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا دوا کی اب نہیں حاجت، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا. چلا ہوں چھوڑ کر دنیا، چلا ہوں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا. چلا ہوں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا. چلا ہوں چھوڑ کر دنیا. اور ملاحظہ کریں، نزا کا وقت ہے مشکل. جب موت آتی ہے تو کیسا وقت ہوتا ہے؟ علماء کرام، مفتیان نظام اسٹیج پر موجود ہیں، اب انشاءاللہ ان سے سماعت کریں گے. نزا کا وقت ہے مشکل، بڑی تکلیف ہوتی ہے. نزا کا وقت ہے مشکل، نزا کا وقت ہے مشکل، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. قرآن پاک کی وہ سورہ یاسین سنا دینا، قرآن پاک کی وہ سورہ یاسین سنا دینا دوا کی اب نہیں حاجت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. موت برحق ہے، موت سب کو آنا ہے، موت ہر آنے والے لمحے میں مخفی و پوشیدہ ہے. موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس کو آ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا. عاقل ہے وہ انسان جو موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے. آج ہم دنیا میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں، ہم اس کو گزار رہے ہیں. یہ دنیاوی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو سانس اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان سانسوں کو ہم پورا کر رہے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہ زندگی کو، ان سانسوں کو پورا کس طرح کر رہے ہیں؟ ارے جس طرح کرنے کا حق تھا، جس طرح
طرح دنیاوی زندگی گزارنے کا حق تھا، نہ ہم اس طرح یہ سانس کاٹ رہے ہیں، نہ یہ زندگی گزار رہے ہیں، نہ سانس کاٹ رہے ہیں نہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان نے سانس اوپر کو لیا، ہر ایک سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، انسان نے سانس اوپر کو لیا، ہو سکتا ہے کہ نیچے کو آنے کا موقع نہ ملے، بولو، ہو سکتا ہے اسی درمیان موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ اس نے سانس اوپر کو لینا، اس نے سانس اوپر کو کھینچنا ہے، کبھی اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سانس اوپر کو لیا، نیچے کو لیا، اللہ نے آپ کو نئی زندگی عطا کی، آپ نے سانس نیچے کو لیا، ہو سکتا کہ آپ کو اوپر کرنے کا موقع نہ ملے، اسی درمیان موت کا فرشتہ آ جائے اور آپ کی روح قبض کر کے چلا جائے، لے جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بنائی ہے، اس دنیا میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، دنیا کی تمام یہ چیزیں عزیزان ملت اسلامیہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ زمین ہے، اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، آسمان کا شامیانہ بچھایا ہے، اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، چاند و سورج کی روشنی ہے، اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں بے شمار اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں آگ ہے، اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، کہیں پانی ہے، اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، کہیں مٹی ہے، اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، کہیں ہوا ہے، اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ انسان سے سوال ہوتا ہے، انسان بتاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، زمین اور درمیان کے چیز، درمیان جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے۔ اب یہ تم بتاؤ، تم کس لیے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ساری چیزیں تمہارے لیے، تم بتاؤ تم کس لیے؟ آؤ ہم کسی سے نہ پوچھے، اللہ کے کلام سے پوچھیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن مجید سے پوچھے، اے قرآن تو ہی بتا، آخرکار انسان کی تخلیق کیوں، انسان کو دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ کا کلام جواب دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکے، نماز پڑھ سکے، تلاوت کر سکے، قیام کر سکے، رکوع کر سکے، ماں باپ کی خدمت کر سکے، ماں باپ کا ادب کر سکے، اس لیے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچے، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا؟ عبادت کرنے کے لیے، بولو، قیام کرنے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے۔ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنا مسجدوں میں جا رہے ہیں، کتنا سجدہ کر رہے ہیں، کتنے رکوع کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ۔ یہ ہمارے دامن جو گناہوں سے پر ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، نیکیوں سے خالی ہیں۔ نادان انسان، ذرا سوچ، بعد مرنے کے جب قبر میں گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب اپنے کاندھوں پر سوار کرنے کے بعد تجھے شہر خاموشہ لے جاتے، قبرستان لے جاتے، قبر میں تجھے دفنا کر آ جاتے، کوئی سوچتا ہے کہ ہم تو واپس آ جاتے، اس پر کیا بیت رہی ہوگی؟ بولو، ہم تو دبا کر چلے آتے، دفنا کر چلے آتے، پٹرے لگا دیے، مٹی چڑھا دی، قبر بنا دی اور چلے آئے، اور آنے کے بعد کیا کرتے؟ کھانے میں مصروف ہو جاتے، گفتگو جاری و ساری، وہی ہنسی مذاق، وہی ٹھلے مارا، یہ سب شروع ہو جاتا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ ارے کسی کا باپ جا رہا ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، وہ قبرستان میں جو
کو ابھی ابھی ہم دبا کر آ رہے ہیں، دفنا کر آ رہے ہیں، کوئی سوچتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی نہیں سوچتا۔ اگر ہاں اس بندے نے دنیا میں رہنے کے بعد اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوتیں کی ہوں گی، ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، ماں باپ کا ادب کیا ہوگا، ان کا احترام کیا ہوگا، تو انشاءاللہ وہی قبر جس کو ہم قبر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے سبب اسی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے۔ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ لیکن یہ کب بنتی ہے؟ یہ کب بنے گی؟ جب ہمارے دامن گناہوں سے خالی ہوں گے، نمازوں سے پر ہوں گے، نیکیوں سے بھرے ہوں گے، وہ قبر ہمارے لیے تب جنت کی کیاری بنے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کو موت آنا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب موت آئے گی لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک لمحہ آگے ہوگی اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی۔ لوگ دیکھتے رہ جاتے، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ابھی تو ایسا نہیں تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اسی کو تو موت کہتے ہیں، ہے نہیں؟ اسی کو تو آج حالات دیکھ رہے ہیں آپ، ایسی موتیں زیادہ واقع ہو رہی ہیں، اچانک والی موتیں، اچانک موتیں آ رہی، تو آپ کو دیکھنا چاہیے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے، آپ سنتے بھی ہیں، آپ پر خبریں بھی آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں چلا گیا، آپ سوچتے ہیں میں نے تو کل ہی بات کی تھی، شام ہی بات کی تھی، صبح ملاقات کی تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ وہ بات تمہیں درس دیتی ہے، اے غافل انسان، آج تو تجھے خبر کسی دوسرے کی ملی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں چلا گیا، فلاں دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اے انسان سن لے، کل کو تیرے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے، کل کو تو دوسرے کی خبر تجھے سنائی ہے، آج تیری خبر کوئی اور سنانے والا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا دارالعمل ہے، آپ جیسے کریں گے اس میں آپ کو پھل ویسا ملے گا، نیک کریں گے، نیکیاں کریں گے، انشاءاللہ بہتر صلہ اور اجر عظیم ملے گا۔ قبر ہمارے لیے منور کر دی جائے گی، قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر میں نور ہی نور ہو جائے گا، قبر کو سبحان اللہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان نیکوکار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ سے ادب کرنے والا ہوتا ہے، جب ایسے انسان کی موت آتی ہے اور اس کو قبر میں جانے کے بعد قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں ڈالنے کے بعد، قبر میں دفنانے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں نیکوکار جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کی دیوار کو جنت سے ملا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ نیک کے لیے، نیک انسان کے لیے، نیکوکار کے لیے، جو ماں باپ سے خدمت کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، ماں باپ کی محبت کرتا ہے۔ اور ماں تو ایسی دولت ہے، ماں تو ایسی عظیم نعمت ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، ماں جیسی اللہ نے کوئی دوسری بنائی نہیں۔ ماں جب دعا کرتی ہے اولاد کے لیے تو عرش اعظم سے ٹکراتی ہے، عرش اعظم ہلتا ہے، رب فرماتا ہے عرش اعظم کیوں ہل رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس عرش اعظم سے، حالانکہ اللہ معلوم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی سبحان اللہ ایک ماں کی شان بڑھانے کے لیے، ایک ماں کا عظمت، ایک ماں کا مقام بتانے کے لیے، ایک ماں کی عظمت بڑھانے کے لیے اللہ عرش اعظم سے فرماتا ہے ہل کیوں رہا ہے؟ عرش اعظم عرض کرتا ہے مولا ایک ماں باپ نے اولاد کے حق میں دعا کی ہے، ایک ماں باپ نے
اپنے اولاد کے لیے دعا کی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر تو چاہتا کیا ہے؟ عرش آدم کہتا ہے مولا جب تک ماں باپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا ہلتا رہوں گا. ماں باپ کی دعا کو جب تک تو قبول نہیں کرے گا اولاد کے حق میں ہلتا رہوں گا. اللہ فرماتا ہے اے عرش آدم ہلنا بند کر. اس لیے کہ جس ماں باپ نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی ہے اس دعا کو ہم نے قبول فرما لیا. ماں باپ کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں جس طرح کسی نبی کی دعا قبول ہوتی ہے امتی کے لیے. کیا شان ہے سبحان اللہ. ماں کی دعا حضرت درود سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت محبت سے سبحان اللہ. ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے اور ماں باپ کی دعا اولاد کے سر پر کیسا سایہ بن کر رہتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے رب سے کلام کرنے کے لیے. جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کی ماں گھر میں بیٹھنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی تھی مولا میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرے بیٹے کی لاج رکھ لینا. دعا کرتی تھی ماں گھر میں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے رب سے کلام کرتے تھے اور آ جاتے تھے. جب ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں گھر سے نکل کر کوہ طور کی جانب رب سے کلام کرنے کے لیے. راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے پیر ڈگمگا رہے، آپ کے قدم ہل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا صبر کر آؤ، آپ کے پیر ہل رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، ذرا صبر کر آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا آج سے پہلے تو نے مجھ سے یہ بات کبھی نہیں کہی، آج یہ بات کیوں؟ اللہ فرماتا اس لیے سنو جب بھی تم گھر سے نکل کر ہم سے کلام کرنے کے لیے آتے تھے تمہارے پیچھے گھر میں تمہارے لیے دعا مانگنے والی ماں ہوتی تھی. تمہارے لیے گھر میں ماں ہوتی تھی، دعا کرتی تھی. موسیٰ آج وہ تمہارے لیے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی ہے، ماں نہیں رہی ہے. اس لیے ماں کی قدر جانو، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو انشاءاللہ. اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں نبی کی رضا شامل ہوتی ہے اور نبی کی رضا میں خدا کی رضا شامل ہوتی ہے. اگر ماں باپ راضی ہیں تو نبی راضی ہے اور نبی راضی ہے تو اللہ راضی ہے. جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے. وما علینا الا البلاغ.